موسیٰ اور ہارون گئے اور جیسا خدا نے انہیں کہا تھا کیا، لیکن فرعون نے اپنا دل لوگوں کی طرف سے سخت کیا اور ان کے بوجھ بڑھا دیے، اور موسیٰ کے معجزات کے باوجود اس نے عبرانیوں کو جانے نہ دیا۔ چنانچہ خدا نے مصریوں پر ایک کے بعد دوسری آفت بھیجی تاکہ وہ اس کے لوگوں کو جانے دیں، جیسا کہ مینڈکوں کی، مکھیوں کی، ٹڈیوں کی، پھوڑوں کی، اولوں کی، اور 3 سال تک اندھیرے کی آفتیں تھیں۔ کبھی فرعون وعدہ کر دیتا کہ وہ لوگوں کو جانے دے گا، لیکن جب آفت چلی جاتی تو وہ اپنے قول سے پھر جاتا اور اپنے دل کو پہلے سے بھی سخت کر لیتا تھا۔ 9ویں آفت کے بعد خدا نے موسیٰ سے کہا، میں آخری آفت فرعون پر بھیجوں گا اور اس کے بعد وہ تمہیں ملک مصر سے جانے دے گا۔ موسیٰ فرعون کے پاس گیا اور اسے تنبیہ کی، خداوند نے کہا ہے کہ آج رات کے پہر میں ملک مصر میں سے گزروں گا اور اس وقت مصریوں کا ہر پہلوٹا مر جائے گا، تمہارے پہلوٹے سے لے کر تمہاری کنیزوں کے پہلوٹے اور تمہارے چوپایوں کے پہلوٹے بھی مر جائیں گے، اور عبرانیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ فرعون نے موسیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام عبرانی خاندانوں سے کہہ کہ 1 سال کا بے عیب برہ لیں اور چاند کے 14ویں دن غروب آفتاب کے وقت اس کی قربانی کریں اور اس کا خون لے کر دروازے کی چوکھٹوں پر لگا دیں۔ اس رات میں آؤں گا اور لوگوں کے اور جانوروں کے پہلوٹوں کو مار ڈالوں گا، اور میں مصریوں کے تمام دیوتاؤں کی عدالت کروں گا، اور تمہارے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگا خون نشان ہوگا جو تم کو مصریوں سے الگ کرے گا، اور جب میں خون دیکھوں گا تو میں گزر جاؤں گا اور مصریوں کی طرح کی تباہی ان پر نہ لاؤں گا۔ یہ دن تمہاری آنے والی نسلوں میں جشن کا دن سمجھا جائے گا۔ رات کے درمیان بالکل ایسا ہی ہوا جیسا کہ خداوند نے کہا تھا، فرعون اور تمام لوگوں اور چوپایوں کے پہلوٹے مر گئے۔ اس رات چیخوں کی اور رونے اور ماتم کرنے کی آوازیں ایسے بلند ہوئیں جیسے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھیں۔ اس وقت فرعون نے موسیٰ کو بلایا اور اس سے کہا، اپنے لوگوں اور ساز و سامان کو لے اور فوراً مصر سے نکل جا۔ اس طرح خدا نے مصریوں کی غلامی سے اپنے لوگوں کو رہائی دی تاکہ وہ اس سرزمین میں خدا کی عبادت کر سکیں جس کا اس نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ پہلی 9 آفتیں خدا کی طرف سے فرعون کے لیے بھیجی گئی تھیں تاکہ وہ لوگوں کو جانے دے۔ ان میں اور آخری آفت میں کیا فرق ہے؟ یہ ہمیں خدا کے صبر اور حد کے متعلق کیا سبق دیتی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا نے عبرانیوں کو موت کے منہ سے بچایا؟ ان کی رہائی کی وجہ سے ان کی کیا ذمہ داری تھی؟